السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی حج کے بارے میں بات کریں گے۔ جس طرح پہلے بتایا گیا کہ عمرہ سال بھر میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن حج کے اعمال سال بھر میں کچھ پرٹیکولر ڈیٹس میں ہی کیے جاتے ہیں۔ یہ ڈیٹس عربی مہینوں کے آخری مہینہ ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ تو حج کے اعمال میں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ حج 3 ٹائپ سے کیا جاتا ہے۔ حج کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک حج افراد۔ حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ میقات یعنی وہ باؤنڈری جس کے اندر میں انٹر کرتے وقت حاجی جو ہے احرام باندھ کر آئے گا۔ جب حج کے ارادے سے یا عمرہ کے ارادے سے کوئی شخص مکہ کی طرف آتا ہے تو ایک باؤنڈری فکس کی گئی ہے الگ الگ ایریا کے اعتبار سے، تو اس میقات میں انٹر کرنے سے پہلے حاجی احرام باندھ لے گا۔ تو حج افراد میں یہ ہوتا ہے کہ احرام میقات میں داخل ہونے سے پہلے جب حاجی باندھتا ہے تو اس وقت اس کی نیت صرف حج کرنے کی ہوتی ہے، ساتھ میں عمرہ کی نیت نہیں ہوتی۔ اسے حج افراد کہتے ہیں۔ سیکنڈ جو ٹائپ ہے اسے حج قران کہتے ہیں۔ اس میں آدمی جب نیت کرتا ہے، احرام باندھتا ہے، اس وقت ایک ہی نیت میں وہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر لیتا ہے، دونوں کا ارادہ کرتا ہے، اور مکہ پہنچنے کے بعد وہ عمرہ اور حج ایک ساتھ کر لیتا ہے۔ تیسری جو شکل ہے اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب جب آدمی میقات سے انٹر کرتا ہے اس وقت وہ عمرے کی نیت کرتا ہے، عمرے کی نیت کر کے احرام باندھ کر مکہ پہنچتا ہے اور عمرہ ادا کرتا ہے اور احرام کھول دیتا ہے، اب وہ احرام میں نہیں ہے۔ پھر جب 8 ذی الحجہ کی تاریخ آتی ہے، یعنی حج کے اعمال شروع ہونے کا دن، اس دن وہ مکے میں ہی رہ کر دوبارہ حج کی نیت کرتا ہے اور احرام باندھتا ہے، احرام کے لباس میں اور احرام کی پابندیوں میں آ جاتا ہے۔ تو یہ 3 شکلیں ہو گئی۔ پہلا حج افراد یعنی صرف حج، دوسرا حج قران یعنی ایک ہی نیت میں حج اور عمرہ دونوں، تیسرا حج تمتع یعنی عمرہ کر کے احرام کھول دے گا، پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھے گا۔ تو اس میں جو سیکنڈ اور تھرڈ ہے حج قران اور حج تمتع، ان دونوں میں قربانی دینا واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی جب آدمی اس شکل میں حج کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ابھی حاجی جس اعتبار سے بھی مکہ میں انٹر کیا ہو، حج کے اعمال 8 تاریخ کو شروع ہوتے ہیں۔ اس میں جو پہلا دن ہے اسے یوم الترویہ کہتے ہیں۔ اس دن حاجی مینا میں قیام کرتا ہے، مینا میں ٹہرتے ہیں حاجی۔ مینا میں ٹھہر کر حاجیوں کو جو اعمال بتائے جاتے ہیں اس میں دعا، اذکار، کثرت سے تلبیہ پڑھنا یعنی لبیک اللہم لبیک، جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے حج کے لیے تو اس وقت سے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اور یوم ترویہ کے دن جس دن وہ مینا میں ٹھہریں گے اس دن کثرت سے تلبیہ پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مینا میں ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء اور نیکسٹ دن 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ جب ٹھہریں گے تو خوب دعا اور ذکر کریں گے، اللہ سے استغفار کریں گے۔ اگلا جو دن ہے
وہ ہے یوم العرفہ، عرفہ کا دن۔ اس دن حاجی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد عرفات کے میدان کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس دن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الحج عرفہ، یعنی حج عرفہ ہی ہے، یعنی عرفہ میں قیام کرنا ہی حج ہے۔ اگر عرفہ مس ہو گیا تو اس سال کا حج مس ہو گیا۔ اسی لیے ہم لوگ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بہت بیمار ہے، ICU وغیرہ میں ہے، تو اس وقت بھی وہاں کی گورنمنٹ جو ہے حاجیوں کو کچھ پل کے لیے ہی صحیح عرفہ میں لے کر آتے ہیں تاکہ ان کا اس سال کا حج ہو جائے، اگر وہ بیمار آدمی احرام باندھا ہوا ہے تو۔ اور یہ عرفہ میں ٹھہرنا حج کا سب سے بڑا عمل ہے، سب سے امپورٹنٹ عمل ہے، سب سے ضروری عمل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جہنم سے سب سے زیادہ لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ شیطان کو بڑے دکھ اور غم کا دن ہے یہ، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ بے حساب لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں اور انہیں جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اس دن حاجی ظہر اور عصر کی نماز عرفہ میں جم کر کے پڑھتے ہیں اور جتنا ہو سکے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، خاص طور پہ قبلے کی طرف چہرہ کر کے، قبلے کی طرف رخ کر کے خوب اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور خوب قرآن کی تلاوت، ذکر، توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ چونکہ حج میں کوئی خاص پرٹیکولر کوئی دعا یا ذکر فرض نہیں ہے، پھر بھی عرفہ کے دن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر خوب پڑھا جاتا ہے اور ساتھ میں تلبیہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور جب 9 ذی الحجہ کی رات مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو حاجی عرفہ سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ سورج ڈوبنے کے بعد حاجی مزدلفہ کی طرف نکلتے ہیں اور اس رات مزدلفہ میں ہی قیام کرتے ہیں۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد رات بھر مزدلفہ میں ہی ٹھہریں گے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز جم کر کے پڑھیں گے۔ رات بھر عبادتوں میں اپنا وقت گزاریں گے اور نیکسٹ دن سے جو رمی کا عمل ہے، رمی یعنی شیطان کو جو کنکر مارنے کا جو عمل ہے، اس کے لیے کنکر مزدلفہ سے ہی چنیں گے۔ وہاں سے جو حساب جتنا کنکر چاہیے اتنا کنکر وہاں سے چن کر اپنے پاس رکھ لیں گے اور مزدلفہ میں اگلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کی فجر کی نماز ادا کریں گے۔ یہ عید کا دن بھی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دعاؤں کے بعد وہ مینا کی طرف چلیں گے، مزدلفہ سے مینا کی طرف۔ چونکہ 10 ذی الحجہ ہے، اسے یوم النحر بھی کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اس دن حاجی سب سے زیادہ بیزی رہتے ہیں، بہت سارے اعمال ہیں ان کو اس دن کرنے کا۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے رمی ہے، جمرہ عقبہ جو سب سے بڑا شیطان کا جو حصہ ہے وہاں پہ کنکر مارنا، 7 کنکر ماریں گے اور اس کے بعد جن پر قربانی ضروری ہے جیسے حج قران اور حج تمتع کرنے والے، ان کو اپنے جانوروں کی قربانی دینا ہے۔ اور اس کے بعد حلق یا قصر، جس طرح ہم نے عمرہ میں بتایا تھا، حلق یعنی سر کو مونڈنا، قصر یعنی بال کاٹنا، یہ عمل کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد حج کا جو مین طواف ہے، طواف زیارہ، طواف زیارہ کے لیے مینا سے مسجد الحرام کی طرف جائیں گے، وہاں پہ طواف زیارت ادا کریں گے۔ طواف زیارت ادا کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی سعی بھی کریں گے، صفا مروہ کا جو چکر لگانا ہے وہ سعی بھی کریں گے۔
اس میں بھی اجتباء اور رمل، جس طرح ہم نے پہلے بتایا تھا عمرہ کے معاملے میں کہ تھوڑا جاگنگ کی طرح طواف کو کرنا ہے، یہ دونوں عمل طواف زیارہ میں کیا جائے گا۔ اس کے بعد سعی کا عمل ہوگا اور واپس مینا کی طرف لوٹ کر آ جائیں گے۔ نیکسٹ ڈے 11 ذی الحجہ یا ایام تشریق کا پہلا دن ہے۔ اس دن کا جو مین عمل ہے وہ تینوں جمرات، یعنی تین جو شیطان کے لیے جو 3 جگہیں ہیں جہاں پہ کنکریاں ماری جاتی ہے، ان تینوں جگہ پہ جمرہ صغرا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ کبریٰ یعنی جمرۃ العقبہ میں جو ہے 7 کنکریاں ماریں گے۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد باقی دن ذکر و دعا اور تکبیرات پڑھنے میں، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اسے تکبیرات تشریق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تکبیرات کثرت سے پڑھیں گے اور اس دن مینا میں ہی قیام کریں گے۔ سارے جو نماز ہیں، اعمال ہیں، سب مینا میں ہی ہوگا۔ نیکسٹ ڈے 12 ذی الحجہ ہے۔ اس دن بھی تینوں جمرات میں جا کر کنکریاں ماریں گے، مین عمل وہی ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ اپنے حج کو پورا کرنا چاہتے ہیں وہ اس دن سورج ڈوبنے سے پہلے مینا کے باؤنڈری سے باہر نکل جائیں گے، تو ان کا حج جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ اسے نفر اول بھی کہتے ہیں، فرسٹ ڈپارچر، پہلا نکل کے جانا۔ کچھ لوگ اسی دن 12 تاریخ کو ہی مغرب سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے مینا کی باؤنڈری سے نکل جاتے ہیں۔ جو لوگ قیام کرنا چاہتے ہیں یا جو لوگ سورج غروب ہونے سے پہلے مینا کی باؤنڈری سے باہر نہیں نکلے، تو پھر ان کو ایک دن اور مینا میں ٹھہرنا ہے، مینا میں رات گزارنا ہے، اور نیکسٹ ڈے دوبارہ تینوں جمرات میں کنکر مار کر پھر روانہ ہونا ہے 13 ذی الحجہ کو، ایام تشریق کا آخری دن۔ اور اس کے بعد جب حج مکمل ہو جائے تو مکہ سے واپسی سے پہلے، مکہ سے نکلنے سے پہلے سب سے آخر میں کعبے کو طواف وداع یعنی الوداعی طواف کر کے مکہ سے روانہ ہوں گے۔ تو مختصر طور پہ بتایا جائے تو 8 تاریخ کو یوم ترویہ ہے، مینا میں ٹھہریں گے۔ 9 تاریخ کو عرفہ جائیں گے، دن بھر عرفہ میں رہیں گے۔ سورج ڈوبنے کے بعد عرفہ سے مزدلفہ آ جائیں گے، رات بھر مزدلفہ میں قیام کریں گے اور جمرات کے لیے کنکریاں چنیں گے۔ اور اس کے بعد مزدلفہ ہی میں نیکسٹ ڈے کا فجر ادا کر کے مینا پہنچیں گے اور جمرات میں جمرہ عقبہ میں جا کر کنکریاں ماریں گے۔ اس دن صرف ایک ہی جگہ پہ کنکر ماریں گے۔ اس کے بعد قربانی ہے، بال مونڈنا، کاٹنا اور طواف زیارہ ہے، اور اس کے ساتھ سعی ہے۔ یہی اس دن کے اعمال ہیں۔ پھر دوبارہ مینا میں آ کر رات گزارنا ہے۔ پھر نیکسٹ ڈے 11 تاریخ کو ایام تشریق کا پہلا دن ہے۔ اس دن تینوں جمرات میں کنکر ماریں گے، اور کوئی خاص پرٹیکولر عمل نہیں ہے، اپنے اعتبار سے جو بھی نمازیں، تلاوت، ذکر اور ایام تشریق کی جو تکبیر ہے اس کو پڑھتے رہیں گے۔ پھر 12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات میں اسی طرح کنکر ماریں گے، اور جو لوگ اپنے حج کو مکمل کر کے نکلنا چاہتے ہیں وہ سورج ڈوبنے سے پہلے مینا کے باؤنڈری سے باہر نکل جائیں گے۔ جو لوگ ایک دن اور قیام کرنا چاہتے ہیں یا پھر سورج ڈوبنے سے پہلے مینا کی باؤنڈری سے باہر نہیں نکلے، ان کو مینا میں ٹھہرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس رات کو مینا میں ٹھہریں گے، پھر نیکسٹ ڈے پھر تینوں جمرات میں کنکر مار کر پھر اپنے اپنے علاقوں کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس میں ایک چیز جاننے اور سمجھنے کی ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک، یہ حاجی 8 تاریخ کو جب احرام باندھتا ہے، جو لوگ حج تمتع یا حج قران میں کے اعتبار سے احرام باندھتے ہیں، اس دن کے عمل کے وقت سے ہی جو ہے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، یہ چلتے رہے گا
8 تاریخ کو، 9 تاریخ یوم عرفہ کے پورا دن، اور مزدلفہ میں قیام کا وقت، ان سارے اوقات میں یہ سارے ٹائم تلبیہ چلتے رہے گا، لبیک اللہم لبیک چلتے رہے گا۔ اس کا لاسٹ پوائنٹ جب اگلے دن 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ میں پہنچیں گے، جہاں پہ شیطان کو پتھر مارنا ہے، تو پتھر مارنے سے پہلے تلبیہ کا وقت ختم ہو جائے گا اور سٹاپ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر تلبیہ نہیں پڑھیں گے، اس کے بعد تکبیر تشریق پڑھیں گے، تکبیرات تشریق جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والے جو تکبیرات ہیں وہ پڑھا جائے گا۔ تو یہ مختصر طور پر حج کے اعمال پیش کیے گئے۔ اس میں اور بھی ڈیٹیلز ہیں، مسائل ہیں، اپنے قریب کے اپنے معتبر علماء سے اس کو جان کر سمجھیں اور معلوم کریں کہ حج کتنا امپورٹنٹ چیز ہے، کتنا امپورٹنٹ عمل ہے۔ یہ ہر حج ایک پیغام اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، توحید کا پیغام، اخلاص کا پیغام۔ یہ پیغام کے سارے بندے اللہ کے نزدیک ایک ہیں۔ جب عرفہ کے میدان میں کھڑے رہیں گے حاجی حضرات، جب مزدلفہ میں ٹھہریں گے، میں زمین پر لیٹے ہوئے ہوں گے، جمرات کے سامنے کنکریاں مار رہے ہوں گے، کعبہ کے پاس طواف کر رہے ہوں گے، صفا مروہ میں سعی کر رہے ہوں گے، تو اس وقت ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے نزدیک کوئی امیر غریب کا فرق نہیں ہے، کوئی مشرق میں رہنے والے، کوئی ایسٹرن کنٹریز میں رہنے والے، کوئی ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ سارے بندے ایک ہیں، سب اللہ کے سامنے برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، اور ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ ہر مسلمان، ہر کوئی بھی قومیت والا ہو، کوئی بھی کنٹری والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک دوسرے کو مضبوطی پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حج کے ذریعے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایک دم بالکل ختم کر دیتا ہے۔ سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں حج سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ تو حج کے اعمال ہم نے پیش کر دیے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں احرام کی وجہ سے جن چیزوں کی پابندی کرنی ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ مختصر طور پر بیان کیا جائے گا، اور حج کے دنوں میں، انہی دنوں میں جو حاجی نہیں ہیں ان کے کیا اعمال ہیں، وہ کیا کریں گے، یہ بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔